وقالت اور کہا الیہود یہود نے، قالت جو ہے یہ اصل میں ماضی فعل ماضی ہے اور مونث صیغہ ہے، قوم کے لیے آیا مونث، ٹھیک ہے، یہود قوم کہتی ہے، والنصارى نصارہ کہتے ہیں، نحنو ہم ہیں، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے، واحباءہ اور اس کے لاڈلے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور لاڈلے ہیں، بیٹے بمانے حقیقی بیٹے نہیں کہتے تھے، یعنی کہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو ایسے پیارے ہیں جیسے باپوں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، تو بیٹوں کی باتیں نظر انداز کر دیتے ہوتے ہیں نا ابے، تو وہ کہتے تھے جیسے اللہ ہم بیٹوں کو معاف کر دیتے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ نے کہا ان سے کہو، کل اے نبی کہیے، فلیما تو پھر کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، کم تم ضمیر ہے، اور یعذب وہ عذاب دیتا ہے، مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، بی ذنوبکم تمہارے گناہوں پر، کم پھر ضمیر ہے نکال دے تو باقی بچا بی ذنوبی، تو ذنوبن کو ذنوبی کیا کس نے، بی نے، تو بی کیا ہے، بی ذنوبی کیا ہے، مرکب جاری، فلم یعذبکم بذنوبکم، اچھا پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا آیا ہے اگر تم ایسے ہو تو، بلکہ انتم تم ہو، ضمیر ہے، بشر ایک انسان، ممن ان میں سے جو خلقا اس نے پیدا کیا، نہیں بلکہ تم سب بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے مخلوقات میں انسان اس نے پیدا کی، یعنی یہاں بشر بمانے جنس آیا ہے، تو ایک انسان کے یہودی بھی ایک انسانی نسل ہیں اور نصارہ بھی جو ہیں وہ ایک ریس ہیں جیسے باقی سارے انسان ہیں، کوئی خصوصیت کسی کو کسی قوم میں شامل ہو جانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یغفر وہ بخش دے گا، لمن جس کے لیے، یشاء چاہے گا وہ، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ دیکھیے یہ چاروں جو صیغے آئے ہیں یہ مضارع ہیں، مذکر ہیں، واحد ہیں، غائب ہیں، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حساب کتاب ایسے ہی ہوگا کہ اچھا تم بخشے گئے تمہیں عذاب ہوگا، تم بخشے گئے تمہیں عذاب ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، وہ تو حساب کتاب اعمال نامے پر ہوگا۔ یہاں صرف اختیار کلی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ باتیں چھوڑ دو کہ فلاں بچائے گا فلاں بچائے گا یا فلاں نسل میں ہونے سے بچ جاؤ گے، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے آئی ڈی کارڈوں پر لکھا ہوا ہے تو ہم بخشے جائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ میرا ذاتی اختیار ہے، بخشنا اور سزا دینا، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لہٰذا میں خود فیصلہ کروں گا کہ کون قابل سزا ہے اور کون ہے جس کو عذاب نہیں ملے گا اور معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر کس کی ہے اصل میں، مالک یوم الدین کی، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں روزانہ ہر رکعت میں۔ تو مالک یوم الدین ہونے سے مراد یہ ہے کہ اختیار کلی اللہ کا ہے، وہ چاہے بخشے وہ نہ چاہے نہ بخشے، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے جو لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ جی اللہ نے جنوں چاہے بخش دینا ہے، یہ والا مفہوم مراد نہیں ہے، فیصلے تو اعمال نامے پر ہونے، فیصلے تو اعمال نامے پر ہونے، یہ غلط بات ہے۔ یہاں مراد کلی اختیار بیان کرنے کی ہے، ان باتوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ نسل میں ہونے سے کوئی نہیں بخشا جائے گا، کسی خاص فرقے میں ہونے سے نہیں بخشا جائے گا، اور کسی پیر کا بندہ بننے سے نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کی بادشاہت اور اس کے مابین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کون ہے؟ بادشاہ ارض و سما، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، مالک کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، تو وہ مالک ہے، اور مالک کو سوال نہیں کیا جا سکتا، اس کی ملکیت جو ہوئی تو ہم بھی اس کی ملکیت ہیں، اور جب ہم ملکیت ہیں تو وہ ہمیں جہاں چاہے انسٹال کرتے ہیں، جو چاہے کام لے۔ یہ جو ہے نا کہ میرے لیے ہی یہ ہونا تھا، میرے لیے ہی یہ لکھا تھا، مجھ پر ہی یہ آنا تھا مسئلہ، اس کی ملکیت ہیں ہم، اس کے ہاتھوں کی تخلیق ہیں ہم، وہ ہمارے لیے جو چاہے فیصلہ کرے، اس کو اختیار، کیونکہ مالک جو ہو، اور پھر مالک بھی کون؟ جس نے تخلیق بھی کیا ہے، وہ خالق بھی تو ہے۔ اور رہ گیا یہ کہ آزمائش، تو نعمتوں اور آزمائشوں کو
कंपेयर करके देखें तो फिर खुद ही कहने को जो है ना हिम्मत ना हो। इमाम मालिक के पास एक साहब आए और कुछ अरसा ज़ेरे तरबियत रहे, खुद भी आलिम थे। तो एक दिन बाहर निकले मदीना में, तो गर्मी बहुत थी, कहने लगे कितनी गर्मी है। इमाम मालिक कहने लगे आपने इतने अरसा मेरे साथ रहकर यही सीखा है कि अल्लाह की शिकायतें करें। देखिए कितना वाज़े विजन था ना उनका, कितना वाज़े विजन था। इसी तरह एक साहब जो है हसन बसरी के पास आए और बातें शुरू हो गई कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, डमका हो गया। उन्होंने कहा आप अल्लाह के एक आजिज़ बंदे हैं और मैं भी अल्लाह के एक आजिज़ और कमज़ोर बंदा हूँ, आप अल्लाह की शिकायतें मेरे पास करने आए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तंगी है तो अल्लाह से बात क्यों नहीं करते? लोगों के पास जाकर अल्लाह की शिकायतें करने से आपको क्या हासिल हो? अब हम कहते हैं हम दुख हल्का कर रहे हैं। दुख हल्का करना नहीं, ना शुक्रगुजारी है। आप खुद सोचें, आपके शोहर आपका कोई काम नहीं करते, कोई भी, फर्ज करें ईद पर कपड़े नहीं लेकर दे रहे, जानबूझ कर नहीं लेकर दे रहे, पैसे भी हैं उनके पास। अब आप उनके साथ बैठकर डिस्कस करें, लड़ें झगड़ें, वो और बात है। आप जाकर सारे खानदान में सबको बताएं इससे मुझे कपड़े नहीं लेकर दिए, कपड़े नहीं लेकर दिए, कपड़े नहीं, सास को, नंदों को, अपनी माँ बाप को, सबको बताएं, तो फिर शोहर क्या करेगा? और गुस्सा आएगा ना, वो कहेगा अच्छा जिन्ना जाकर सुनारी उन्ना को ले ला, है ना। हालांकि शोहर हमारा उस तरह मालिक नहीं है, यानी हकीकी मालिक तो नहीं है ना, एक रिश्ता है, वो हमारा मालिक नहीं है, मालिक तो रब है। अच्छा आपका बच्चा है, आपसे फरमाइश करता है अभी मैंने फलां चीज़ देनी है, आपके पास पैसे भी हैं या वो चीज़ मौजूद है, आप किसी वजह से नहीं दे रही, किसी भी वजह से नहीं दे रही, आप मना कर देती हैं, वो जाके सारों को कहता फिरता है, तो क्या करते हैं? बच्चे को गले लगाते हैं कि पिटाई फरमाते हैं? पिटाई पड़ती है ना, उसको कुटाई होती है, फिर कहते हैं ओजे को ली जा, साथ साथ मारती और साथ साथ दिल से जल जल के कहते हैं उन दादी को ली जा, जा और दादी को ली जा। ऐसे ही होता है। असल में पता है गुस्सा किस बात पे आता है? यानी ये मुझे छोड़कर उधर गया, ये हकीकत है मेरे रिश्ते की। आता है ना गुस्सा, ये गुस्सा जेन्युइन होता है। तो आपको नहीं लगता अल्लाह को गुस्सा आता है? अल्लाह आप पर नाराज़गी जाहिर करते हैं, अल्लाह ना करे करें, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप दुआएं मांग रहे हैं, कोई बीमारी है, सेहत नहीं मिल रही, आप दुआएं मांग रहे हैं। अब अल्लाह ने बीमारी इसलिए डाली कि ये मुझसे दूर हुआ है, ज़रा करीब हो जाए, मुझे भूला हुआ है। अब आप बजाय करीब होने के डंडोरा पीटना शुरू कर दें तो अल्लाह तो और गज़बनाक हो, है ना। तो लिहाजा ये तरीका गलत है, तरीका दुरुस्त करें। अल्लाह के एहसानात गिनने और गिनाने की आदत डालें, अल्लाह की नेमतें गिनने की आदत डालें। शेख सादी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर ज़ुबान को शुक्र अदा करने की तौफीक मैसर नहीं आई। तो शुक्रगुजारी सीखेंगे ना, इसका बेहतरीन तरीका है। बहुत खूबसूरत बात कहते हैं अब्दुर्रहमान अल-रफ़ी, वो कहते हैं हर इंसान को चाहिए कि बिस्तर पर जब उठकर बैठे, अच्छा सुन्नत में है जब हम उठकर बैठते हैं तो पहले हम आल इमरान की 11 आयतें पढ़ते हैं, जागने की दुआएं पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद उठते हैं, तो वो उसमें कुछ टाइम लग जाता है और जहन पुरसुकून होता है तो इंसान सोचता है। तो अब्दुर्रहमान अल-रफ़ी कहते हैं कि उठो तो 5 मिनट बिस्तर पर बैठो और गौर करो कि इस वक्त जब तुम उठे हो तो तुम्हारे पास क्या कुछ मौजूद है। इस वक्त बेड पर बैठे हुए क्या कुछ मौजूद है? बेड भी तो है जिस पर बैठे हुए, कमरा है जहाँ सोए हुए, है ना। नींद आई है, नींद आई है ना। अभी क्लास से पहले बहन आई हुई थी ना ही, तो वो बेचारी यही परेशानी लेकर आई थी मेरे पास, कितने दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही रात को, बगैर किसी ख़ास सबब के ना। इनके ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है या कुछ है, लेकिन कहती है सारी सारी रात जागती रहती हूँ और इतनी सी हुई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो नींद आई, कितनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछे जिन्हें नींद नहीं आती। मेरे ससुर अब्बा अल्लाह जन्नत अता फरमाए आखिर उम्र में यानी बेख्वाबी के मरीज़ हो गए, तो वो डिप्रेस हो जाते थे। पता है इतना डिप्रेस हो जाते थे कि अपनी स्टिक लेकर ना तो ज़ोर ज़ोर से टेबल पर या दरवाजे पे मारते थे कि बाकी भी उठ जाए। कि यानी उनको डिप्रेशन इतना होता था कि सब सो रहे हैं, मैं अकेला जाग रहा हूँ। तो बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं उनका मूड ऑफ हो जाता था, तो हम उन्हें यही समझाते थे कि वो जानबूझ के नहीं करते, उनसे बेर नहीं होते। उनको इतना गुस्सा चढ़ता था इस बात पर कि क्यों ये सारे सो रहे हैं जबकि मैं जाग रहा हूँ। तो आप देखिए कि इतनी तकलीफ दे चीज़ है बेख्वाबी। तो नींद की नेमत मिली, अब उठकर बैठे, उठ गए बैठ गए,
تو کمر صحیح کام کر رہی ہے. ان سے پوچھیں جو بیچارے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, محتاج ہیں, کسی کو فالج ہے, کسی کی کمر کا کوئی مسئلہ ہے, 100 مسائل ہیں زندگی کے. دیکھ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, جن کو دمے کا مسئلہ ہے ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا بغیر مشقت کی. دعا پڑھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو ان کی زبان چل رہی ہے, گونگے بیچارے کتنے بیٹھے سن رہے ہیں. تو بستر پر بیٹھے بیٹھے اتنی چیزیں آپ گن لیں گے نعمت والی کہ آپ کو پورا دن نہ شکر گزاری میں گزرے گا, نہ شکری میں نہیں گزرے گا. تو اس کو عادت بنا, ٹھیک ہے. جب تک آپ کالی اینک نہیں نہ اتاریں گے, کلر نظر نہیں آئیں گے, دنیا تاریکی نظر آئے گی. اپنی نعمتیں گنیں, اللہ کی نعمتیں گنیں گے تو پھر شکایتیں کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. تو زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے, اللہ سے مانگے اللہ دے گا, اور اگر کسی چیز کو اللہ نے نہیں دینا تو پھر کوئی دینے والا موجود نہیں. اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں. علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد ہے نا, اللہ کے فیصلے مان لو, نہیں مانو گے تو منوا لیے جاؤ گے. تو پھر ہوتا وہی ہے جو وہ کریم رب چاہتا ہے. تو جب وہ کریم ہے تو پھر ویسے ہی مان لو, کیونکہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہ سکتی, اس کی فطرت میں ہے, چاہ نہیں سکتی. تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ برا فیصلہ کیسے کرے گا ہمارے لیے. ہاں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر اللہ ان کو بھی کور کر دیتے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ پر اعتماد کرنا سیکھیں, رشتے پر اعتماد کرنا سیکھیں. ہمارا اور اللہ کا رشتہ ہے اور یہی حقیقی رشتہ ہے. اس رشتے پر اعتماد کریں. جب رشتے پر اعتماد ہوگا اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ ہمارا مالک وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو پھر آپ کو اللہ کا کوئی فیصلہ مشکل نہیں لگے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور پلٹنا تمہارا اسی کی طرف ہے. سواد یہ رے سے ہے, یہ واپس لوٹنے کی جگہ, اور اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے. آخر ایک دن اس کے پاس جانا ہے, جواب دینا ہے. تو جب اسی کی طرف جانا ہے تو پریشانی کس بات کی. اسی لیے جو بھی مصیبت آئے کیا پڑھنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اسی پورے فہم کے ساتھ. اگر کوئی مر گیا تو ہم نے بھی وہیں جانا ہے جہاں وہ گیا, یعنی اللہ کے حضور. اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ کے پاس جائیں گے اور بدلہ وصول کریں گے, دیں گے نا اللہ صبر پر. جو بھی آپ کا نقصان ہوا, فرض کریں آپ کے بچے نے کپ ہی توڑا ہے آپ کا, اور وہ کپ قیمتی تھا, ٹی سیٹ کا تھا. اب 2 طریقے ہیں, یا تو اس کو 2-3 تھپڑ رسید کر لو, بول بال لو, آپ کپ بھی گیا اور اجر بھی گیا. اور اگر آپ نے اس پر صبر کیا اور اسے دعا دی اور اس قسم کا ریئیکشن شو نہیں کیا, تو آپ کو وہ بھی بدل کر ملے گا قیامت کے دن. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر پاتا ہے. اس کی ایک برائی مٹا دی جاتی ہے, ایک نیکی لکھ لی جاتی. تو کانٹا چبھنے سے زیادہ بڑا نقصان ہے کپ ٹوٹنا, ہے نا. تو جو نقصان ہے اس پر صبر کرنا سیکھے, کیونکہ نقصان تو ہو گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا. ہاں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, جو باقی چیزیں ہیں وہ بچا لو, اور اس کے بدلے میں ایک فانی ٹوٹ جانے والی چیز کے بدلے میں ایک لافانی چیز پا لو, جنت کی نعمت, اور وہ ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ, ٹھیک ہے. تو ہر موقع پر یاد رکھیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے ہمیشہ کی نہیں ہو سکتی. کسی کو کوئی ایسا مرض لگ گیا جو ناقابل علاج ہے. کچھ مرض کیوریبل ہوتے ہیں, کچھ کیوریبل نہیں ہوتے, ٹریٹیبل ہوتے, جیسے دمہ, شوگر, بی پی. یہ کیوریبل نہیں ہے, یہ ٹریٹیبل ہے. ساری زندگی کے لیے روگ لگ گیا نا, کوئی بات نہیں. یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے, لوٹ کر کہاں جانا ہے, اللہ کے پاس. صبر کر رہے ہیں, اجر ملے گا, تو مسئلہ کس بات. جب یہ سوچ ہوتی ہے نا تو پھر تکلیف نہیں رہتی, پھر وہ امتحان ہو جاتی ہے, اور امتحان پر کوئی ہمت نہیں ہارتا, ہے نا. بس یہ سوچ کا فرق ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین پر جو بھی وقت آتا تھا نا, ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مصیبت عارضی ہے اور اس کا بدلہ ابدی ہے. ہم اس طرح شو کرتے ہیں جیسے یہ مصیبت تو آئی اور اب کبھی ٹلنی ہی نہیں,
اور ہم وہ ابدی بدلہ ضائع کر دیتے اپنی بے صبری کی وجہ سے. تو صبر کرنا سیکھنا ہوگا، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اجر پائیں گے. یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول. اب دوبارہ بات ہو رہی ہے. یبین، واضح کرتا ہے وہ، لکم، تمہارے لیے، علی فترتن، ایک وقفے کے بعد. فتر وقفے کو کہتے ہیں. دور فترت کہلاتا ہے وہ زمانہ جس میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی نہ آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 650 سال تقریباً بن جاتا ہے. تو یہ دور فترت تھا، کوئی نبی نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں بے شک تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آ گیا جو واضح کرتا ہے تم پر ایک وقفے کے بعد، من الرسول، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، ان یہ کہ تقولو، تم یہ کہو، ماں نہیں، جا آنا، آیا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن، اور نہ کوئی ڈرانے والا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو بے شک آ گیا تمہارے پاس ڈرانے والا، آگاہ کر دینے والا. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا. لو، اب آ گیا تمہارے پاس ایک آگاہ کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا. آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی گم ہو چکی تھی، کوئی صحیح راستہ موجود نہیں تھا. ایسے عالم میں انسان کس راہ پر چلتے کوئی نہیں جانتا تھا. تو اللہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پہ آنے والے قرآن کو تا قیامت محفوظ کر کے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ مستقل کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر رسول نہیں آیا. پہلے رسولوں کے بعد کیوں یہ کہہ سکتے تھے؟ کیونکہ تھوڑے عرصے بعد ان کی کتابیں گم ہو گئی. اب تو قرآن موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی موجود ہے. یہ ضرور تھوڑے اختلافات ہیں کہ آپ کا یوم پیدائش کب تھا وغیرہ، لیکن یا یہ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی نے کب وفات پائی، تاریخ میں اختلاف ہے. مگر اس باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، کام کرنا کیسا تھا، کوئی اختلاف نہیں. تو اصلاح آپ کی تاریخ سے نہیں نہ ہونی، آپ کی طرز زندگی سے ہونی ہے. تو طرز زندگی میں اختلاف نہیں، آپ کے اخلاق کی تفصیلات ہمیں پوری ملتی ہیں، باقاعدہ موضوع ہے. لیل و نہار جو ہے نا رسول اکرم وسلم کے، یہ پورا موضوع ہے. رسول باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہترین، اور آپ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کوئی بڑا فرق نہیں. تو جو آج دین پر چلنا چاہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ بھی موجود ہے اور قرآن کی پوری تعلیمات موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں سوائے اپنے نفس کی. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو میں نے رسول بھیج دیا. اہل کتاب سے یہاں یہود و نصارہ دونوں مراد ہے. یہ مت کہنا کہ ہمیں ہدایت نہیں ملتی، ہم نے رسول بھیج دیا اب پیروی کرو. تو ہمارے پاس بھی یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے آج کہ جی ہمیں تو گمراہ کر دیا گیا، ہمیں ہدایت نہیں ملی. کیونکہ ہدایت بابوں سے نہیں ملنی، ہدایت قرآن و حدیث سے ملنی. آپ قرآن پڑھیں تو صحیح، یعنی آپ تو پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ قرآن پڑھیں تو صحیح، جہاں سمجھ نہیں آئے گا وہاں دیکھا جائے گا، پڑھیں تو صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن ایک دفعہ پڑھیں آپ کو کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، کچھ نہیں آتی. جیسے اختلاف کا لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آپ بھی پڑھائیں گے، اپنے جیسا بنا لیں گے وغیرہ. سنی خیر سے پڑھاتے ہی نہیں، یعنی کہ جن کو یہ سنی کہتے ہیں. ویسے تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ. اب بات کہنے کی یہ ہے، قرآن کو خود ترجمے اور فہم کے ساتھ پڑھیں، کوئی تفسیر مت لیں ساتھ. صرف کوئی واقعہ آ جائے تو اس کی تفصیل جو ہے آپ تاریخ کی کتاب میں دیکھ لیں. اب جو سوال آپ کے ذہن میں آئیں جو کلیئر نہیں ہوئے ان کو لکھتے جائیں. جب قرآن ختم ہو جائے پھر دوبارہ مطالعہ شروع کریں. آپ کے جو سوال بنے تھے ان میں سے 70% سوالوں کا جواب آپ کو دوسرے مطالعے میں مل جائے گا. اب کچھ سوال رہ جائیں گے تقریباً 25 سے 30%، اور کچھ 4-5% سوال نئے بھی پیدا ہوں گے. پھر تیسرا مطالعہ شروع کریں. آپ کے جو 30% سوال رہ گئے تھے ان میں سے 20-22% تک کلیئر ہو جائیں گے. پھر چوتھا مطالعہ شروع کریں. 4 سے 5 دفعہ فہم کے ساتھ قرآن کو پڑھنے سے بغیر کسی تفسیر کے آپ قرآن کو سمجھ لیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. اور جس کے ساتھ ایسا نہ ہو مجھ سے رابطہ کریں، پڑھیں ضرور بیٹھ کر.
ابھی ادھر مسکین پورہ میں ایک خاتون ہے، وہ مجھے بتانے لگی کہ میرے والد جو ہیں وہ شروع سے قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے تھے، تو لہٰذا ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز شرک یا بدعتیں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو ہماری فیملی والے ہمارے ابو کو کہتے تھے تم وہابی ہو گئے، تو یہ نہیں اس طرح، تو کہتی ہیں ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ تو میں جب بیاہ کرائی تو میرے میاں کا ٹپیکل وہ گھرانہ تھا جسے ہمارے یہاں سنی گھرانہ کہا جاتا ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں ان چیزوں میں کبھی شریک نہیں ہوئی، گھرانہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، وہ خاتون خود بھی جو ہے وہ پرنسپل کے طور پر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ریٹائرڈ ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ تھے لہٰذا اس کو مسئلہ تو نہیں بنایا ان لوگوں نے، مگر یعنی وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میرے میاں اب جب ہم حج پر گئے تو وہاں سے نا انگلش ترجمہ لے آئے تو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی وہاں ظاہر ہے جب جاتے ہیں تو نام بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے، ہر پڑھا لکھا بندہ سوال کرتا ہے کہ اچھا مکہ مدینہ میں بھی سارے بدعت والے ہی بیٹھے ہوئے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں گستاخی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہاں دماغ الجھتا ہے نا، تو ان کا بھی الجھا، تو انہوں نے ایک دو لوگوں سے بات بھی کی، وہ کہتی ہیں کہ وہ علمی جو کاؤنسلز بیٹھتی تو ان میں جا کر شریک ہوتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، ریپیٹڈلی یہ بات کی گئی، تو کہتی ہیں اردو آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری جاب میں رہی ہو تو انگلش سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو کہتی ہیں اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ انگلش ترجمہ لے کر آئے، تو انہوں نے اب پڑھنا اور نوٹس بنانے شروع کیے، تو جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ کہتی ہیں ابھی وہ 15 پارے پڑھ چکے، تو جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں اور خود بخود ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ وہ مجھے کہتے تو ایوی صحیح کرنے سے، تو ایوی یعنی وہ کہتے ہیں گھر میں پنجابی بولتے کہتے ہیں، وہ مجھے کہتے تو ایوی صحیح کرنے سے، تو ایتھے بھی صحیح سے، تو پھر وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ابا تیرے ابا نے اللہ جنت عطا فرمائے، تیرے ابا واقعی صحیح کہنے سے، تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے بھی قرآن سے ہی سیکھا تھا، تو کہتے ہیں یعنی کہ ان کے بھائی وغیرہ کہتے ہیں کہ اب آ کر بھابھی نے تمہیں بھابھی کرنی، تو یعنی وہ کہتے ہیں اب وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنے یہ دوست، ان کے جو دوست ہیں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سروینٹ رہے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ پھر اپنی کمیونٹیز بنا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جب کلب وغیرہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی ریسرچ وہاں شیئر بھی کرتے ہیں، جس پر کہتے ہیں بعض دوست ان کے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تو کی بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ بڑی تسلی کے ساتھ ان کو بتاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تم سن لو مانو نہ مانو، تو اس سے کہتے ہیں ان کے کئی دوست بھی جو ہے نا اب وہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہ تبدیلی کوئی فرد نہیں لایا، یہ کتاب لائی ہے، اور یہ مطالعہ وہ بندہ پرسنلی کر رہا ہے، اور وہ بندہ کسی سیکٹ میں شامل نہیں ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے پہلے پڑھا پڑھایا پھر گورنمنٹ کی جاب میں رہے، ان لوگوں کو کہاں موقع ملتا ہے، گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے پابندیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ آپ نے جلسے جلوسوں میں ان چیزوں میں نہیں جانا، تو لہٰذا وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا بندہ نہیں ہے، وہ محض ایک عام انسان ہے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ہاں عقائد یہ صحیح ہیں اور یہ قرآن میں واضح لکھے ہوئے، تو ہر بندہ عام فہم کے ساتھ جب قرآن پڑھے گا تو اسے اپنے سوالوں کے جواب قرآن سے ہی ملیں گے، کسی کی تفسیر مت پڑھے، کسی کی مت پڑھے، سب کو چھوڑ دیں، قرآن آپ کو خود گائیڈنس کی طرف لے کر جائے گا، صرف دماغ کھول کر اپنے سارے توہمات نکال کر ایک طرف رکھ کر پڑھیں، پھر دیکھیں۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ اہل کتاب رسول آ گیا، کتاب آ گئی، اب قیامت کے دن تم بہانہ نہیں ڈال سکتے ہمیں ہدایت نہیں پہنچی، تو ہم بھی اگر یہ کہیں نا کہ ہم قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ جی وہ ہمیں تو ماں باپ نے کہا تھا، تو اللہ کہیں گے تمہارے پاس عقل نہیں تھی، ماں باپ تو پھر تمہارے ان پڑھ تھے، تم تو پڑھے لکھے تھے، ہماری اکثریت کا یہی حال ہے نا، ہمارے ماں باپ ان پڑھ تھے اور ہم پڑھے لکھے، یا اگر ماں باپ پڑھے بھی ہوئے تھے تو جیسے ماؤں نے 5ویں کی ہوئی تھی، 8ویں کی ہوئی تھی، میٹرک کیا ہوا تھا، اب ہم لوگوں نے ایم اے کیا ہوا ہے، PhD ہیں ہم لوگ کئی ایک ہم میں سے، تو ان کا ہمارا کیلیبر بہت فرق ہے، ہماری مائیں جو ہیں انگوٹھے لگاتی تھی، ان کے پکے سگنیچر نہیں تھے، ہم لوگ پکے سائن کرتی ہیں نا، ہمارا کتنا لیول چینج ہو گیا، تو ہر چیز میں لیول چینج ہو سکتا ہے، قرآن میں وہی لگا بندہ، کیوں عقل کہاں گئی؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثیر القرآن، قرآن کو کھودو کریدو، سے کے ساتھ آخر سے، اثیر القرآن، قرآن کو کھودو کریدو، یعنی اس میں سے تلاش کرو، چیزیں نکالو، تو یہ قرآن کا تدبر اصل چیز۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آدم کو فضیلت کس چیز سے ملی؟ تدبر سے، تفکر سے۔ دیکھیے علم آتا ہے تدبر اور تفکر سے، فرشتوں میں اور آدم میں فرق ایک ہی بات کا تھا، فرشتے بھی عقل رکھتے ہیں مگر تدبر اور تفکر وہ نہیں ہے ان کے اندر، وہ گزر جاتے تھے پاس سے، بس اپنی ریلیونٹ چیز کے ساتھ جڑے ہوئے۔ آدم میں تجسس رکھا گیا جس نے جنم دیا تدبر کو، یہ کیا ہے، وہ جیسے بچہ کرتا ہے، اللہ جی یہ کیا ہے، بچہ ماں سے پوچھتا ہے نا، اب آدم کے ساتھ کون تھا؟ رب سے کمیونیکیشن تھی، اللہ جی یہ کیا ہے، یہ نمک ہے، کس لیے ہے، کھاتے ہیں، اچھا اللہ جی یہ کیا ہے، یہ پہاڑ ہے، اس کا کیا کام ہے،
اچھا جی اللہ جی یہ کیا ہے، یہ دروازہ ہے، اللہ جی یہ کیا ہے، یہ درخت، اللہ جی یہ درخت اس درخت سے الگ کیوں ہے؟ آدم نے بھی ایسے ہی کوشچن کیے ہوں گے نا، جیسے بچہ کرتا ہے، اللہ جی یہ درخت اس درخت سے الگ کیوں ہے، اس کے پتے کیوں الگ ہیں، یہ انار کا درخت ہے وہ آم کا درخت ہے۔ اچھا صحیح ہو گیا، آدم نے بھی ویسے ہی علم سیکھا جیسے ایک بچہ سیکھتا ہے آدمی کو۔ اور یہ چیز ہے تدبر، تو تدبر نے آدم کو مسجود الملائک بنا دیا۔ تدبر سے کام چلتا ہے، تدبر سے ڈفرنس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تدبر پیدا کرنے سے آتا ہے۔ آرٹسٹ میں اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آرٹسٹ بچے ہوتے ہیں نا، آرٹیزنس، پینٹرز وغیرہ، وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ غور والی بات نہیں ہوتی، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر بیٹھ کے اس کو اسکیچ کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہ اینگل ہی نہیں دیکھے ہوتے، ہم اگر اسکیچ کرتے بیٹھے ہم بھول جاتے ہیں یہاں پہ کیا تھا۔ ہیئر از دا ڈفرنس۔ تو پہلی چیز جو آرٹسٹ بچوں کو سکھائی جاتی ہے ہوتی ہے آبزرویشن، لہٰذا ان کو کوئی ایک ڈمی دے کر تو بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اب اس کو دیکھو اس اینگل سے، اب اس اینگل سے دیکھو، اگلے دن بور ہو جاتے ہیں بچے پہلے سال میں، اس اینگل سے دیکھو، اس اینگل سے دیکھو، ایک ہی چیز دکھائی جاتے ہیں۔ آبزرو کرنا سکھاتے ہیں، آبزرویشن سکھاتے ہیں۔ آبزرویشن سے کیا آتا ہے؟ تدبر۔ تو ہر علم کی اساس تدبر ہے، تو قرآن کی اساس بھی تدبر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہارے درمیان رسول بھیجا، اور اللہ رب کریم رسول پہلے بھی بھیج سکتے تھے، مگر ایک خاص مصلحت رہی، انسان ایک خاص عقلی لیول تک پہنچا، میچور ہو گیا، تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اللہ حساب لے گا، اٹھائے گا، بلائے گا، اور اس وقت اللہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے۔ انحصار ہمارے عملوں پر ہے۔ تو اللہ رب کریم نے یہاں بات ختم کر دی کہ سارا اختیار میرا ہے۔ بات یہ والی جو شروع ہوئی یہاں سے ہوئی نا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے کہا سب بیکار باتیں ہیں، ایمان اور عمل کی بنا پر بخشش ہونی ہے، اور ایمان اور عمل کی بنیاد ہے اللہ کی رضا اور رسول کی پیروی۔ رسول میں نے بھیج دیا ہے، اب عمل کرو، رہ گیا سزا و جزا کا معاملہ، وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں مختار کل ہوں، چاہے سزا دوں چاہے معاف کروں، اس میں تمہیں ٹانگ اڑانے کا نہ حق ہے اور نہ تمہارے ٹانگ اڑانے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ ہاں عمل کرو، تیاری کرو، اور پھر مجھ پر توکل رکھو، میں ضرور بخش دوں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کتنے واضح موضوعات ہیں نا، تو ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر اپنے لیے اس میں سے نوٹس بھی آپ نے نکالنا ہے، تاکہ بعد میں جب آپ پڑھانے بیٹھیں تو آپ کے پاس دلائل موجود ہوں۔ پڑھانے کے علاوہ ویسے بھی آپ کسی کو بتانے بیٹھے تو آپ کے پاس دلائل موجود ہیں۔ ہوتے نا یہ باتیں، یہ کہ جی کہاں سے یہ دلیل آئے گی کہ ولی جو ہیں وہ بخشش نہیں کروا سکتے، تو یہ آیتیں دلیل ہیں اس کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ رب کریم جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔